السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 166 اور 167 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آپریشن کر دیا ان مشرکین کا، کفار کا، جو اللہ کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس کارخانہ قدرت کا پورا اللہ نے نظام تشکیل دیا ہے، اور اللہ نے جو دلائل سے گفتگو ارشاد فرمائی، اگر کوئی قوم، کوئی انسانوں کا گروہ وہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ تمام تر جو عمل ہے اس میں مداخلت ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہی سب کچھ ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام تر قوت اللہ کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، پھر غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ ذرا بتائیں، آپ بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کے ارشادات عالیہ سن رہے ہیں، تو غلبہ تو اس طاقت کا ہونا چاہیے نا جو الجبار ہے، القہار ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ان اللہ بکل شیء علیم ہے۔ غلبہ تو اسی کا ہونا چاہیے، اس کے مطابق سسٹم کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اب سنو ذرا، دنیا کے اندر جن کا ساتھ دیا تھا تم نے، جن کو اپنا لیڈر مانا، اپنا بزرگ مانا اللہ کے مقابلے میں، ان کے نظام کو آپ نے پریفر کیا۔ سیاسی طور پر دیکھو تو ان کا نظام قائم ہے، معاشی طور پر دیکھو تو ان کا نظام ہے، عدالتی طور پر دیکھو تو ان کا نظام ہے، اداروں کی تشکیل کے طور پہ دیکھو تو ان کا نظام ہے، سائنسی طور پر وسائل رزق کی تلاش دیکھو تو ان کا نظام ہے۔ جب پیچھے فکر ہی غلط ہے، فلسفہ توحید سے ہٹ کر ہم نے شرک شروع کر دیا، ایجنٹیاں شروع کر دیں، اپنے دلوں کو اللہ کے علاوہ ان سے جوڑ لیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حزب اللہ تو وہ ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا کی اور اسی کو غالب کیا، اسی کے دین کو غالب کیا۔ سنو اللہ کیا کہتے ہیں، اور یہ آیتیں یاد رکھ لو میرے عزیزو، ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا، ایک وقت وہ آئے گا، یاد کرو اس وقت کو ذرا، وہ آنے والا ہے، اور دنیا میں بھی آ جاتا ہے، آخرت میں بھی آنا ہے۔ کیا؟ جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا، وہ لوگ بیزاری کا اعلان کریں گے جنہوں نے پیروی کی، جو
جن کی پیروی کی گئی متبوع، وہ بیزاری کا اعلان کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ کیا بیزاری کا اعلان کریں گے؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، شدت دیکھیں گے، ان اللہ شدید العذاب، پچھلی آیت میں آپ نے سنا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب وسائل ختم ہو جائیں گے، تقطعت منقطع ہو جائیں گے تمام وسائل، تمام اسباب، پھر وہ بیزاری کا اعلان کریں گے۔ کیا بیزاری کا اعلان کریں گے؟ یہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم خود ہمارے پیچھے چلے ہو، ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے چلو۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، اس وقت وہ سردار، وہ آپ کے لیڈرز، وہ بزرگ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو معبود مانا ہوا تھا، اور وہ بڑے بڑے جو سردار ہیں، جو لیڈر ہیں، حکمران ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، بڑا طاقت والا کہتے ہیں، وہاں پر وہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آج تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دنیا میں ہم نے ان کے لیے نعرے لگائے، ان کے جلسوں میں گئے، ہم نے وقت دیا، کئیوں نے بیچاروں نے قربانیاں دے دی، جان کے نذرانے پیش کر دیے، اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ مختلف خوبصورت لیبل لگا کے نوجوانوں کو پھنسایا اور ان کو اگلے جہان پہنچا دیا۔ ان کو جب یہ بات سمجھ آئے گی، یہ تو ہمیں استعمال کر لیا ہے انہوں نے، پھر وہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ لوگ کریں گے جو تابع ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، ہم دنیا میں چلے جائیں، واپس چلے جائیں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو پس ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ آج جس طرح ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یا اللہ ایک مرتبہ اور ہمیں موقع دے دے، اور جگہوں پر بھی آئے گا یہ کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں ایک موقع دے دے، ہم تیری رہنمائی پہ چلیں گے، سچی رہنمائی پہ چلیں گے، حزب اللہ کا ساتھ دیں گے، سچی جماعتوں کا ساتھ دیں گے، ان فراڈیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت سے وہ مطالبہ کریں گے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائیں گے اعمالہم، ان کے اعمال۔ اب یہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ہم نے ان کی پیروی کی، نعرے لگائے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، آج عملاً ثابت ہو گیا ہم غلط تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ حسرات علیہم، اپنے کیے ہوئے پر حسرت کریں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم نے جو کارکردگی کی، کردار ادا کیا، جو ہمارا عمل و کردار تھا، ہمارا بیانیہ تھا، ہمارا فکری بیانیہ تھا، جس پر ہم نے بڑی محنت کی۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، اس وقت اس بیانیے کے پیچھے صرف اور صرف انفرادی سوچ، انفرادی اغراض، اللہ کی رہنمائی نہیں تھی۔ یہ ماشاءاللہ جو ہم رہنمائی اللہ رب العزت سے سن رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل مندوں کے لیے ہے۔ تو کیا آج بھی اللہ کی رہنمائی سن کر ہم سچی جماعتوں کو تلاش نہ کریں، سچ کا ساتھ نہ دیں، اللہ کی رہنمائی کو نہ سمجھیں، تو میرے عزیزو بتائیے، آج تو سائنسی دور کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان بنے ہوئے 78-77 سال ہو گئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ میرے عزیزو ہمیں غور کرنا ہے، اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں حیات، صحت،
نعمت دی ہے، ہماری کیا کارکردگی ہے؟ یہ اللہ کہتے ہیں اعمالہم حسرات علیہم، اس وقت پریشان ہوں گے۔ اس وقت پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، دوزخ سے، جہنم سے، ان کو اس دن جہنم سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جو اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اس عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نہ تو وہ دنیا میں آ سکتے ہیں جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، نہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو بتائیے ذرا، اس سے واضح رہنمائی اللہ کی ہو سکتی ہے؟ سچی رہنمائی، واضح رہنمائی، ھدی للمتقین، یہ ہے دو ٹوک سچی اور کامیاب رہنمائی، اور اسی پہ ہم المفلحون، سچی جماعتیں کامیاب ہوں گی۔ اللہ عقل و شعور عطا فرمائیں، فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔